اور امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ یاتی علی الناس زمانہ، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تکون العافیت فیہ عشرۃ اجزاء، کہ جس میں جو عافیہ ہے، عافیہ یعنی بلائی اور کامیابی، کہ انسان اگر اپنی بلائی چاہتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے، گناہوں سے حفاظت چاہتا ہے، اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، تو یہ جو عافیت ہے اس کے 10 اجزاء ہوں گے، اور 10 اجزاء میں سے جو 9 اجزاء ہیں، تسعۃ منہا فی اعتزال الناس، 9 اجزاء تبھی کمپلیٹ ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، یعنی پھر اسے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، کیا ہے وہ حلقہ احباب جو اس کا ہوتا ہے، اس محفلوں سے اسے کیا ہے پھر جدا ہونا پڑتا ہے، اور وہ جدا ہونے کے بعد پھر دوسرا جو آخری 10واں جز بنتا ہے واحد پھر سمتے، تو اسے 10ویں جز کے طور پہ اسے کیا ہے خاموشی بھی کیا ہے اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی جدا ہونے کے بعد اگر وہ رشتہ داروں کے بارے میں الٹے سیدھے کمنٹس پاس کرتا ہے تو پھر بھی حالات کیا خراب ہو جاتے ہیں، تو یعنی جدا ہونے کے بعد اسے پھر خاموشی کی طرف بھی کیا ہے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کا سامنا جو ہے وہ ہر مومن کو کیا ہے کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کو دیکھیں کہ حوضہ نجف اشرف کی زندگی میں اس چیز کا ہمیں سامنا کب کرنا ہوتا ہے، اس چیز کا ہمیں سامنا تب کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اخلاقی اور واجبات کے اعتبار سے اصول کیا اپنے طے کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ اصول طے کیا کہ نماز کو ہم کیا اول وقت میں پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، اور یہ ہم نے اصول طے کیا کہ محفل میں جب بیٹھے ہوں گے تو کسی دوست کا کیا مذاق نہیں اڑائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اصول طے کیا کہ کسی کے متعلق جو ہے وہ غیبت نہیں کریں گے، کہ اس کو موضوع گفتگو بنا کے اس کے بارے میں کیا ہنسی مذاق کرنا کہ بھئی وہ بڑا عجیب قسم کا بندہ ہوتا تھا، یہ ہے وہ ہے، کسی کا مذاق اڑانا۔ جب یہ ہم اصول طے کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے مزاج میں کیا فرق آ جائے گا، جیسے ہمارے مزاج میں فرق آ جائے گا تو اب جو ہمارے دوست ہے، ہماری محفل ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ میری حیثیت نہیں رہے گی اس میں، کیونکہ میں پہلے بڑے جو ہے وہ مذاق اڑاتا تھا ایک برادر کے بارے میں یا موضوع گفتگو میں شریک ہوتا تھا، اب میں شریک نہیں ہو رہا۔ جیسے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اس محفل سے اٹھ گیا ہوں، اپنی جو ہے وہ نماز کی تیاری شروع کر دی ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں اپنے ٹائم ٹیبل بناتا ہوں کہ صبح میں نے درسوں پہ جانا ہے تو مجھے ظاہری بات ہے ٹائم پہ سونا پڑے گا، تبھی میں ٹائم پہ جاگ سکوں گا۔ اپنے مباحث مطالعے کے لیے مجھے جو پروگرام ہیں دوستوں کے، ان سے کیا ہے کٹ آف ہونا پڑے گا۔ تو یعنی جب بھی میں اپنی زندگی کو درست کرنے لگوں گا تو یہ واضح سی چیز ہے کہ ابھی وہ جو میرے دوستوں کی محفل تھی، وہ جو ہلے گلے والی رونق والی محفل تھی، وہ ساری کیا ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی، اور تبھی کیا ہے مجھے عافیت کی طرف کیا پلٹنا پڑے گا۔ تو وہ جب میں محفل چھوڑوں گا تو ظاہری بات ہے اب وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ سکن میں جو ہے وہ اگر رہ رہا ہوں یا کسی جگہ پہ رہ رہا ہوں تو لوگ اپنا پروگرام کر رہے ہیں مل کے، وہ ٹور پہ جا رہے ہیں مل کے، تو ظاہری بات ہے میرے اگر اسی ٹائم پہ درس ہیں تو میں اپنے درسوں کو ترجیح دوں گا، نہ تو ان کے ساتھ کیا پروگرام میں جاؤں گا۔ انہوں نے کوئی جشن کا پروگرام رکھا ہوا ہے، میرے ادھر مباحثہ ہے، مطالعہ ہے یا درس ہے، تو وہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو مطلب کیا کہ یہی ہے کہ اگر مجھے عافیت اس زمانے میں چاہیے ہوگی تو مجھے اس جتنے بھی لوگ ہیں اپنے دوست ہیں ان سے کیا ہے ایک کٹ آف ہونا پڑے گا، یہ چیز ضروری ہوگی۔ اگر میں اس چیز کو نہیں اپناتا، میں کہتا ہوں کہ میرے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی حالات وہی رہیں، میری محفل بھی وہی رہے، گپ شپ بھی وہی رہے، اور پارٹی وغیرہ اور جشن وغیرہ اور مجلس وغیرہ ہر جگہ پہ شرکت اسی طرح کی رہے، تو پھر میں عافیت کے ان اجزاء کو کیا پورا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان کو اپنے اصول طے کرنے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو اور جدائیوں کو اور لوگوں سے جدا ہونے کو سہنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں انسان نے اپنی دیکھ بھال خود کرنی ہے، اس کے دوست، اس کے احباب اور دیگر رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں آنے والے، کیونکہ اس نے دنیا سے خود اکیلے جانا ہے، اپنا اکیلا حساب کتاب دینا ہے۔ وہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پھر دوستوں میں لگ ہو جاتا، مجھے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑا شریف قسم کا بندہ ہے، اس کو تو کچھ باتیں پتہ نہیں چلتی، یہ ہے وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا اسے سہنا پڑتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے سورہ جو چوتھا سپارہ ہے اس کے شروع میں یہی قانون دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بر اور نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک تم حاصل ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک تم قربانی نہیں دو گے، تنفقوا تم خرچ نہیں کر دو گے ان چیزوں کو جو تمہارے لیے کیا پسندیدہ ہیں۔ گپ شپ، محفل، دوست، رشتہ داریاں، یہ انسان کے لیے پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نیند خصوصاً کیا ہوگی بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اور صحت کیا انسان کے لیے بہت ہی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو جو علم دین ہے اور عمل صالح ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس کے لیے انسان کو ان چیزوں کو کیا ہے قربان کرنا پڑتا ہے۔
تو اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث بڑی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا آ جائے گا کہ جس میں عافیت اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے 9 اجزاء فقط اسی میں آ جائیں گے کہ انسان کو محفل سے اور لوگوں سے کیا کٹ آف ہونا پڑ جائے گا، وگرنہ اس کے بغیر وہ اپنی بھلائی، اچھائی اور عافیت کو کیا حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کے ساتھوں کے خیر فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت اور بھلائی عطا فرمائے، علم اور عمل صالح کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔